وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ یہ سورۃ الفرقان کی 47 یعنی 40 اور 7 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سکون کی چیز بنایا اور دن کو دوبارہ اٹھنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا بیان ہے۔ انسان کپڑے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے تو پورا بدن چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح رات ایک قدرتی پردے کی چادر ہے، گویا پوری دنیا کے اوپر رات نام کی چادر آ جاتی ہے اور پوری دنیا رات کی اندھیری کالی چادر میں چھپ جاتی ہے۔ جس طریقے سے انسان چادر کے ذریعے پردہ کرتا ہے، رات بھی ایک پردہ ہے۔ جس طریقے سے انسان چادر اور کپڑے کو اوڑھتا ہے، اسی طرح رات بھی سمجھو کہ انسان اپنے بدن کے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ رات کی اندھیری میں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہے۔ جو چیزیں دن میں نظر آتی ہے وہ سب چیزیں رات کے اندھیرے کے اندر چھپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو سبات بنایا۔ سبات یعنی وہ چیز جس سے دوسری چیز کو کاٹا جائے۔ نیند کی وجہ سے انسان کی تھکن کٹ جاتی ہے، انسان کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو سب لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور پورے راحت اور مزے کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایسا بنایا کہ تھکان دور ہو جائے، انسان دن بھر محنت کرے، تھک جاوے، کمزور ہو جاوے، نیند آ جاتی ہے، تھکن دور، کمزوری دور، اور ادھر ادھر کے خیال، ادھر ادھر کی فکریں سب نیند میں ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ کو آرام ملتا ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے، دماغ کو راحت اور چین اور سکون ملتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ پہلی نعمت یہ سوچو کہ نیند راحت کی چیز ہے۔ جس انسان کو نیند نہیں آتی ان کو پوچھو ان کی زندگی کیسی کڑوی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے نیند کے ذریعے انسان کو راحت عطا فرمائی، اور دن کی روشنی میں نیند ذرا مشکل ہوتی ہے، آ جائے تو جلدی کھل جاتی ہے، لیکن رات کی اندھیریاں روشنی نہیں ہوتی، انسان میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ رات میں ٹھنڈک بھی ہوا کرتی ہے، تو رات کا اندھیرا ایک نعمت، اس میں نیند آ جانا دوسری اللہ کی نعمت۔ اور تمام دنیا کے انسانوں کو رات میں ایک نیند آتی ہے، جانوروں کو نیند آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر انسانوں کو الگ الگ وقت کے اوپر نیند آتی تو ایک آدمی کام کرتا، دوسرا آدمی بیچارہ سو نہیں سکتا ٹھوک ٹھاک وغیرہ کی وجہ سے۔ تو تمام انسانوں کو، جانوروں کو رات میں نیند آتی ہے، سب میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض مرتبہ کسی ضرورت کی وجہ سے رات کو جاگنا ہوتا ہے تو کتنی مشکلی ہوتی ہے، آپ سوچ لو۔ پھر جب دن آتا ہے تو زندگی آ گئی آدمی کی،
نیند میں ایک طرح کی موت آئی تھی، نیند ختم ہو گئی، زندگی آ گئی۔ کیسی پیاری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رات میں سوو، دن میں اٹھ کر کے حلال روزی روٹی کماؤ۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ بارش آنے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہوائیں چلتی ہے۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بارش آئے گی، ابھی بارش آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش کا پانی اتارتے ہیں۔ یہ بارش کا پانی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، انسانوں کو جو پانی ملتا ہے وہ آسمان سے ملتا ہے، بارش کی شکل میں ملتا ہے، برف اور اولے کی شکل میں ملتا ہے۔ پھر وہی پانی پہاڑ زمین کے اندر اتر جاتا ہے، اور زمین کے اندر قدرتی رگ ہے، قدرتی نس ہے، قدرتی پائپ لائن ہے، اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم بورنگ کے ذریعے، بور ویل کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے نکالتے ہیں۔ کبھی چشمے، جھرنے، اسپرنگز کے اندر پانی ہوتا ہے، اور انسان تالاب، حوض، نہر، ندی وغیرہ کے ذریعے جو پانی پیتا ہے، یہ سب کا سب پانی بھی بارش کے پانی کی برکت ہے۔ اگر بارش بند ہو جاوے، رک جاوے، لمبی ہو جاوے تو کنویں، تالاب، چشمے، جھرنے، ندیاں سب سوکھنا شروع ہو جائیں گے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دیوے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سارے جانوروں کو اور بہت سارے انسانوں کو ہم پانی پلاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانی اتارا۔ وضو کرو، غسل کرو، ناپاکی دور کرو، فریش ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، اچھا موڈ آ جاوے، صاف صفائی ہو جاوے۔ یہ پانی اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر برساتے ہیں، کھیتیوں پر برساتے ہیں، تو سوکھی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، سوکھے کھیت میں اناج اگنے لگتا ہے، پھل فروٹ اگنے لگتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ مردار سوکھی زمین کو زندہ بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ پانی جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی آیت میں غور کرو، جانور کو پینا پہلے بیان کیا گیا، اس لیے کہ جس زمانے میں قرآن دنیا میں آیا، انسانوں کی زندگی جانوروں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ جانوروں پر انسان سفر کرتے تھے، جانوروں پر مال لے جاتے تھے، گویا کہ جانور یہ ٹرانسپورٹ کا ذریعہ تھا، جانور سفر کا ذریعہ تھا، جانور کا دودھ پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے۔ اگر جانور مر جاوے تو انسان کی زندگی رک جاوے۔ کھیتی بھی جانور کے ذریعے سے ہوتی تھی، آج بھی دودھ جانور سے ملتا ہے، بہت سی جگہوں پر جانور کے ذریعے ٹرانسپورٹنگ ہوتا ہے۔ انسان جانور، گھوڑے، گدھے، کھچر، اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، مال ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جانور پانی پی کر سیراب ہوں گے تو سمجھو کہ انسان پانی پی کر کے سیراب ہوگا اور انسان کا کام بنے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس پانی کو، بارش کے پانی کو لوگوں کے درمیان الگ الگ مقدار میں، الگ الگ کوانٹیٹی میں تقسیم کیا. ہم نے اس پانی کو لوگوں کے درمیان میں الٹ پھیر کر کے رکھا ہے. ہم نے کئی طریقوں سے ان کے درمیان پانی کو تقسیم کیا ہے تاکہ وہ لوگ غور کر کے نصیحت حاصل کرے. پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے. اللہ اکبر. بارش کو اللہ تعالیٰ بدلتے پھیرتے رہتے ہیں. کبھی ایک شہر میں بارش برسی، کبھی دوسرے شہر میں بارش برسی، کبھی ایک ایریے میں بارش برسی، کبھی دوسرے ایریے میں بارش برسی. الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ بارش برساتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر سال برابر بارش برساتے ہیں، لیکن ایک سال ایک ایریے میں زیادہ، دوسرے سال وہ ایریے میں کم، پھر تیسرے سال ادھر زیادہ ادھر کم. گویا کہ ہر سال بارش اللہ تعالیٰ پوری برساتے ہیں، کم نہیں کرتے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شہر میں زیادہ، کسی شہر میں کم برسائیں گے. کسی شہر والوں کو سزا دینی ہوگی، کسی شہر والوں کو تنبیہ کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بارش کو کبھی یہاں زیادہ برسایا، کبھی یہاں کم برسا دیا. غور کرو، دھیان کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کا سسٹم، بارش کا نظام کتنا اچھا بنایا ہے. دوسری بات دھیان سے دیکھو کہ پانی کا اسٹاک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شکل صورت بنا دی. اصل پانی سمندر، زمین، ندی، نالے، چشمے، تالاب، سب میں پانی جمع ہوتا ہے. پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی کا ذخیرہ ہے اور اسٹاک ہے. اور ناپاک پانی سے بھی جب بھاپ نکلتی ہے، وراڑ نکلتی ہے، اس سے بادل بنتا ہے تو اس سے صاف پانی برستا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پانی کا کتنا پیارا نظام بنایا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر الگ الگ انداز سے مضمون کو بیان کرتے ہیں، الگ الگ انداز سے نصیحت کی بات کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش کا الگ الگ نظام بناتے ہیں. انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ ڈرانے والے نبی بھیجتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، ہر بستی کے اندر اللہ تعالیٰ الگ الگ پیغمبر بھیجتے. لیکن پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبی بھیجے. اب قیامت تک کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. قیامت تک کے لیے یہ آخری نبی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اب آخری دور کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیج دیے، ان کو ایسا دین دیا، ایسی شریعت دی، ایسی کتاب دی، ایسی سنت دی کہ تمام انسانوں کے لیے کافی ہو جاوے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی سو تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا زوردار مقابلہ کرو. یہ کافر لوگ آپ کو غلط عقیدے سکھلاوے، غلط اعمال سکھاوے، تو کافروں کی بات مت مانو اور قرآن کے ذریعے سے زوردار مقابلہ کرو. یعنی قرآن کی باتیں پہنچاؤ، قرآن سناؤ، قرآن کا علم دوسروں کو سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم، قرآن کا نالج دے کر کے لوگوں کی زندگیاں بدلو. مقابلہ کرنے کے لیے بہترین دلیل قرآن ہے.
بحث کر کے سمجھانے کے لیے بہترین دلیل قرآن ہے۔ قرآن کی بات سناؤ، قرآن کی بات پڑھاؤ، قرآن کی نصیحتیں سناؤ اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب اللہ کے دین کے لیے جو بھی کوشش کرو، زبان سے کوشش کرو، قلم سے کوشش کرو، دوسرے طریقے سے ہتھیار سے کوشش کرو، یہ سب قرآن کے ذریعے مبارک کوشش ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہی اللہ تعالی ہے جنہوں نے دو دریاؤں کو ظاہر میں نظر آوے اس طرح ملا کر چلایا، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے، دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ حائل کر دی جس کی وجہ سے دونوں دریا آپس میں ملنے سے رکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا سمندر بنایا جس کو ہم سی کہتے ہیں، سمندر کہتے ہیں، سمندر کہتے ہیں۔ اس کا پانی ایک دم کھارا ہے، اور جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت، چونکہ میٹھا پانی جلدی خراب ہو جاتا ہے تو دریا کا پانی اللہ تعالیٰ نے کھارا بنایا تاکہ اس کے اندر جانوروں کا پیشاب پاخانہ دوسری گندگی بھی جاوے تو بھی پانی خراب نہ ہو جاوے۔ باقی ندی، تالاب، جھرنے، چشمے، کنویں، حوض، سارا پانی اللہ تعالیٰ نے میٹھا میٹھا بنا دیا۔ اب یہ ندیاں، اس کا پانی جا کے سمندر میں ملتا ہے تو بعض جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ بہت دور دور تک ندی کا میٹھا پانی، سمندر کا کھارا پانی ایک ساتھ چلتا ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی کوئی پردہ ہے جو دونوں پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا ہے۔ ہمارے یہاں مینڈھولا ندی ہے، دریا ہے، یہ امراٹ دانتی کے قریب میں عربی سمندر میں جا کر کے عربی سمندر میں ملتا ہے، تو وہاں جا کر کے جب یہ ملتا ہے تو وہاں کھارے پانی میں تو بہت دور تک میں نے خود آنکھوں سے جا کر کے دیکھا کہ ندی کا میٹھا پانی اور دریا کا کھارا پانی آجو باجو میں مل کر کے دور دور تک بہتا ہے اور ساتھ میں ملتا نہیں ہے، بلکہ کلر بھی دونوں کا الگ ہے۔ دمن کے اندر دمن گنگا ندی ہے اور وہاں سمندر میں دریا میں وہ ندی ملتی ہے، تو کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ دمن گنگا ندی کا پانی جب سمندر میں ملتا ہے تو بہت دور تک میٹھا پانی چلا جاتا ہے اور کھارا پانی سمندر کا مکس نہیں ہوتا، کلر بھی الگ، سمندر کے پانی کا کلر الگ، ندی کے پانی کا کلر الگ، دونوں دور تک ایک ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، کوئی پردہ ہے، بیچ میں کوئی آڑ ہے، ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی منی کے قطرے سے، اور اس انسان کو نسبی اور سسرالی رشتہ والا بنایا، اور تمہارے رب بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ناپاک منی کے قطرے سے بنایا اور نسب دیا، یعنی ماں باپ اور ان کی فیملی، ان کی رشتہ داری، اور سسرالی تعلق دیا، بیوی کی فیملی، دونوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابا اماں کی فیملی بھی نعمت، سسرال کی رشتہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اسی لیے بہت سارے لوگ سسرال کو جنت نگر بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ کافر لوگ
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع بھی نہیں دیتی ہے اور ان کو نقصان بھی نہیں دیتی ہے. اور کافر تو اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مدد کرنے والا ہے. کافر انسان تو اپنے رب کی طرف پیٹھ پھیر رہا ہے. کافر نے تو رب کی نافرمانی کرنے میں کمر باندھ رکھی ہے. کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے. اللہ اکبر. جو اللہ تعالی انسان کو پیدا کرے اسی کی عبادت کرو. اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کوئی تم کو فائدہ بینیفٹ نفع نہیں دے سکتی, تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتی. اس اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرو گے تو نقصان میں پڑو گے. وہ کوئی تم کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے ہاتھ میں ہے فائدہ, اللہ کے ہاتھ میں ہے نقصان. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی, ہم نے تم کو نیک لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور نافرمانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر کے ہی بھیجا ہے. جو آدمی ایمان لاتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, نبی ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے, نیک کام نہیں کرتے, نبی ان کو جہنم کی خبر سناتے ہیں کہ جہنم کی سزا ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. اے نبی تم کہہ دو, اس اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں, مگر جو آدمی اللہ کی توفیق سے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اپنا لیوے, یہی میری اجرت, یہی میرا بدلہ ہے. سبحان اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے شفقت کرنے والے, کتنے بڑی مہربانی کرنے والے. امتی ایمان لے آوے, دیندار بن جاوے, اس کو نبی اپنا فائدہ بتلاتے ہیں, نبی اس کو اپنا فائدہ سمجھاتے ہیں. اللہ اللہ, کتنے شفقت والے نبی, کتنی محبت کرنے والے نبی. نبی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں. اے انسانوں ایمان لے آؤ, دنیا میں بھلائی ہے, آخرت میں بھلائی ہے. اور نبی دین کی دعوت دینے میں ہم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے, کوئی پیسے نہیں مانگتے, کوئی فیس نہیں مانگتے. اللہ. لیکن نبی نے یوں کہا, جو آدمی ایمان والا بن جاوے, اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے, تو حقیقت کے اندر یہ تو اس انسان کا فائدہ ہے کہ جو انسان اللہ کی مرضی پر آ گیا, نبی کے طریقے پر آ گیا, جو انسان اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا, تو اس میں اسی انسان کا فائدہ ہے. لیکن یہ نبی کی شفقت ہے کہ وہ انسان کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے. جیسے ایک بوڑھا باپ, کمزور باپ اولاد کو کہے, میری اولاد تم کھاؤ پیو مزے میں رہو, یہی میری خوشی ہے. اللہ نبی شفقت کرنے والے باپ سے بھی زیادہ ہے کہ امت ایمان لے آوے, امت جنتی بن جاوے, تو نبی کہتے ہیں کہ بس یہی میرا فائدہ ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ امت ایمان لائے گی, امت نیک کام کرے گی, تو نبی کو ثواب زیادہ ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو نیک کام کا راستہ بتلاوے اور وہ آدمی عمل کر لیوے, تو راستہ بتلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ رب العالمین. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور تم اس زندہ رب پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی, اور اس رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو, اور وہ رب خود اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو, وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے, کبھی ان کو موت نہیں آئے گی. اللہ کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو, اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے گناہوں کی خبر ہے, آخرت میں حساب کتاب ہوگا. اسی لیے بندو دنیا میں توبہ کر لو, ورنہ آخرت کی پکڑ بڑی بھاری ہے.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا. وہ بہت ہی رحمت والے ہیں، اس لیے اس کی شان تو کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ. اللہ سبحانہ و تعالی بڑی شان والے ہیں، بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ ہی رحمان ہیں. رحمان کی شان کسی سچی خبر رکھنے والوں سے پوچھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان جبرائیل سے پوچھو. اللہ کی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. اللہ کی شان تورات، انجیل، زبور، قرآن جیسی مبارک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھو. اللہ تعالیٰ بہت بڑی شان والے ہیں. وہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں اور بندوں کے اوپر جو ہے بہت بڑے فضل و کرم کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے؟ کیا تم ہم سے جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہو اس کو ہم سجدہ کرنے لگے؟ اور اس چیز سے ان مشرکوں کا نفرت کرنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. ان کو کہا جاتا ہے کہ بہت مہربانی کرنے والے، بہت رحم کرم کرنے والے، بہت زیادہ نوازش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی تم لوگ عبادت کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے؟ رحمان کیا چیز ہے جس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہو تم جس کو کہو اس کو ہم سجدہ کریں؟ نہیں نہیں نہیں. اس زمانے کے اندر رحمان کا لفظ زیادہ مشہور نہیں تھا اور یہ لوگ جانتے بھی تھے، لیکن اسلام سے نفرت اور اللہ کے مبارک نام سے نفرت، اسی لیے وہ ایسی بکواس کی باتیں کیا کرتے تھے اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بولا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ بڑے کرم کرنے والے، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والے. اسی رحم کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے. اسی مہربانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اسی میں انسان کی دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کی آخرت کی بھلائی ہے، اور انسان دنیا اور آخرت کے اندر اللہ ہی کی عبادت سے کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ سجدے کی آیت تھی. جو لوگ لائیو سبق سن رہے ہیں وہ لوگ سجدہ کر لے وے اس آیت کے اوپر. قرآن کی آیتوں کے اوپر سجدہ، جب سجدے والی آیت آئے تو سجدہ کر لینا چاہیے. بہرحال ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس رحمان رحیم کی بندگی کرنے والے ہیں، اس رحمان رحیم پر ایمان لانے والے ہیں. اس رحمان رحیم کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اس رحمان رحیم کو راضی کرنا چاہیے، اس رحمان رحیم کی بندگی کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.